السلام علیکم. ادھر سنو, کام کی ویڈیو ہے, کام آئے گی آپ کی. دوستو, ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں خصوصاً بڑے شہروں میں کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, لاہور, پشاور اور اسی طرح کوئٹہ, بہت سارے بڑے شہروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جا بجا آپ کو کچرا نظر آتا ہے, گلی محلوں میں کچرا نظر آتا ہے. اور گورنمنٹ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں جو ان کچروں کو سائڈ پہ کرنے پہ مامور ہوتے ہیں, وہ کسی حد تک اور کسی حد تک ہم عوام کچرے کو سائڈ لائن نہیں کرتے ہیں. دوستو, آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو سارے کا سارا ملبہ حکومت میں ڈالنا چاہتے ہیں. سارے کا سارا قصور ہمیں حکومت میں نظر آتا ہے. دوستو, جبکہ فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ سارا قصور حکومتوں کا نہیں ہوا کرتا, کچھ ہمارا بھی ہوتا ہے. کچھ ذمہ داری قومیں خود لیا کرتی ہیں. جو قومیں خود ذمہ داری نہیں لیتی ہیں ان کے یہاں مسائل کم نہیں ہوتے, بڑھتے جاتے ہیں, بتدریج ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو کچھ عادات ایسی ہیں جو ہمارے مسائل میں اضافہ کرتی ہیں. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کچرا گلی میں ہے, اصل میں کچرا گلی میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کچرا میرے گھر کے باہر ڈسٹبن میں پڑا ہے, یا میری گلی میں میرے دروازے کے سامنے پڑا ہے, میرے روڈ پہ پڑا ہے, میرے اسکول کے سامنے پڑا ہے. مگر بیسکلی وہ کچرا آپ کی باڈی میں بیماری کی صورت میں پڑا ہے. یہ جو بیماریاں آپ کو لگتی ہیں ان کا کتنا پرسنٹیج اس کچرے کی بدولت ہوتا ہے جو آپ اور میں گھروں میں پروڈیوس کرتے ہیں, کمپنیوں میں, اداروں میں کچرے کی صورت میں آتا ہے. چاہے کسی بھی قسم کا کچرا ہے, وہ اٹھاتے ہیں. پہلے تو ہمارے گھر گندے ہوتے ہیں, گھر اگر گندے نہیں ہیں تو ہم نے اپنے دروازے میں ڈال دینا ہے. دروازے میں نہیں ڈالتے تو گلی میں ڈال دینا ہے. گلی میں نہیں ڈالتے تو پڑوسی کے دروازے کے آگے رکھ کے آ جاتے ہیں کچرے کو. جس قوم کا صفائی نصف ایمان ہو, جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہوں کہ آپ کا میرا آدھا ایمان صفائی میں ہے, وہ قوم کچرا اپنی گلی میں اپنے دروازے کے سامنے رکھتے ہوئے اچھی لگتی ہے؟ کیا وہ اپنے نبی کی بات پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کچرا, صفائی, گندگی, اس کو سمجھو. صفائی نصف ایمان بتایا گیا, آدھا ایمان ہے آپ کا. اور دوسرا آدھا ایمان کسی جگہ مفہوم ہے کہ نکاح کر لو تو آدھا ایمان ہو گیا. تو میرے دوستو, نکاح اور صفائی, ہر قسم کی گندگی سے بچنے کا حکم دیا گیا, جبکہ ہم اپنے گھر کا کچرا اپنے دروازے میں رکھتے ہیں. اب اس میں حکومت پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کچرا اٹھانے والی گاڑی آتی ہے. میں جن کنٹریوں کو میں نے وزٹ کیا ہے, ایک شاید بدھ والے دن آتے تھے اور شاید ہفتے والے دن آتے تھے, اس طرح کوئی روٹین تھی. تو ہمیں وہاں بیپ بجتی تھی صبح فجر کے فوراً بعد 6 بجے 7 بجے کے ٹائم میں بیپ بجتی تھی. بہت بڑا ٹرک آتا تھا, جیسے ہمارے یہاں رمضان میں ہو نہیں الارم بجتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے جی روزہ بند ہونے والا ہے, روزے کو کلوز آؤٹ کریں اور کھلنے والا ہے. تو وہ اس طرح کی ایک بیپ بجتی ہے اور ٹرک میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اب کچرا اٹھانے والا آ رہے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کا جو کچرا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح پیک کر کے, اچھی تھیلیوں میں, کالی بلیک شاپرز ہوتے ہیں, ان میں پیک کر کے, یا جو گھر میں جو ڈسٹ بن ہوتا ہے, پلاسٹک کے جو تھیلے, پلاسٹک کی جو بالٹیاں ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ڈسٹ بن جن کو کہتے ہیں ہم, وہ دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مطلب گاڑی آنے سے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے رکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح رات کے اوقات میں گاڑی آتی ہے, ہفتے میں 2 دن ہی آتی ہے, تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ کا جو ڈسٹ بن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کچرا لے جاتے ہیں. گلی میں کچرا نہیں ہوتا. میں اور آپ کیا کرتے ہیں, ہم نے کیلا کھایا گلی میں, پان کھایا پڑچ, پان کا ریپر گلی میں, ہم نے چپس کھائے اس کا ریپر گلی میں, ہم نے جو بھی کھایا سڑک پہ پھینک دیا, ہم نے پانی کی بوتل پی سڑک پہ پھینک دی, ہم نے پیپسی پیا سڑک پہ یا گلی میں پھینک دیا. کیا میسج دے رہے ہیں آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے بچے گھوم رہے ہیں, بچوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ تم بھی ایسے کرو؟ ہمارے بچے یہی کرتے ہیں نا, کچرا اٹھایا گلی میں پھینک دیا, کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, گلی میں پھینک دیا. جبکہ اصولاً کچرے کو آپ اچھی طرح ریپ آؤٹ کریں, اس کو تھیلی میں ڈالیں, گھر میں ڈسٹ بن کریں, اس کو تھیلی میں ڈالیں. پہلے آپ پلاسٹک کی بالٹیاں لیں,
اس میں تھیلی چڑھائیں، جو تھیلی اندر جائے اس کے اندر آپ روزانہ کچرا ڈالیں اور ڈیلی کی بنیاد پہ اس تھیلی کو باندھیں اور جا کے ڈسٹ بن کر کے آئیں جہاں پہ کچرا کنڈی ہوتی ہے آپ کے علاقے میں ہوتی ہے. ہر گھر سے 200 500 1000 فٹ کے فاصلے پہ 2000 فٹ کے فاصلے پہ 2000 قدم چلنے کے فاصلے پہ کچرا کنڈیاں ہوتی ہیں. اب اس کو وہاں ڈسٹ بن کر کے آئیں. اب اویئرنیس کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا کچرا گلی میں ڈال دینا ہے، اور اگر کوئی اور بدبخت انسان ہے، بدبخت کے ساتھ ساتھ بدنیت انسان ہے، وہ کیا کرے گا، اپنے گھر کا کچرا اٹھائے گا پڑوسی کے گھر میں جا کے یا دوسری گلی میں جا کے رکھ کے آ جائے گا یا سڑک پہ رکھ کے آ جائے گا. تو اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ یار ہم گندے ہیں. صفائی نصف ایمان کا جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس پہ ہمارا کوئی نعوذ باللہ من ذالک نفل کفر نباشت کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ یار کچرے کو گلی میں رکھ دو. ٹھیک ہے، آپ کچرے کو گلی میں بھی رکھیں، اس وقت رکھیں جب آپ کے ہاں جو صفائی والے سویپر ہیں کچرا اٹھانے آتے ہیں، آپ کو ان کی ٹائمنگ کا پتہ ہونا چاہیے. اس آدھے گھنٹے میں وہ آتے ہیں. پاکستان خوش نصیب قوم ہے کہ یہاں تقریباً ہر ادارہ کام گزارے لائق کر رہا ہوتا ہے اور ڈیلی آتے ہیں. میں نے تو جتنے ادارے دیکھے ہیں ڈیلی صفائی والے آتے ہیں، مگر ہمارا اپنا بیہیو اچھا نہیں ہے. اگر ڈیلی نہیں آتے دوسرے دن آتے ہیں تو جس ٹائم وہ آتے ہیں آپ اس ٹائم کچرا باہر رکھیں. آپ پہلے ہی 2 3 دن کچرا باہر رلتا رہتا ہے گلیوں میں، آپ کے بچے کھیل رہے ہیں اسی گندگی میں، اسی میں کیلے، اسی میں فروٹ، اسی میں آم کے چھلکے، ادھر ہی مکھیاں، ادھر ہی کیڑے، ادھر ہی وہ بچوں کے ڈائپر پڑے ہوئے ہیں، پیمپر ڈائپر سارا اسی میں، پخانہ بچوں کا سارا وہ گلی محلوں میں، اس کے اوپر مکھیاں، اور ادھر ہی ہمارے بچے کھیل رہے ہیں. کچھی آبادیوں کا بتا رہا ہوں. اور اگر تھوڑا بڑی سوسائٹی میں جائیں تو کار گزر رہی ہے، کار میں سے باہر پھینکیں گے. وہ میک ڈونلڈ سے جو انہوں نے لیا ہے پیپسی کی بوتل اور وہ سارا کچھ چلتے ہوئے پیپسی کی بوتل باہر کار سے. تو یہ تو ہماری حالت ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے ساتھ ٹکر لیں گے، ہم رشیا کے ساتھ ٹکر لیں گے، چائنا جیسے بنیں گے، انڈیا کو یہ کر دو. انڈیا کو کیا کر دو یار، خود کو کچھ کر دو بھائی. یہاں سے اپنے آپ کو چینج کرو. کچرا کنڈی میں پھینکو، خود بھی عادت ڈالو، بچوں کو بھی عادت ڈالو. پہلے گھر میں اس کو ڈسٹ بن کرو، بالٹی میں ڈالو، بالٹی میں تھیلی لگاؤ. تھیلی میں جب وہ جمع ہو جائے، جب بھرنے کو آئے تو اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، خواتین کا کام ہے بولیں اس کو گلی میں نہیں پھینکنا، کچرا کنڈی پہ پھینک کے آؤ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جمعدار جو آپ کی گلی میں آتا ہے، صفائی والا آتا ہے، اس کو منتھلی 100 200 دے دیں، وہ روزانہ آپ کا کچرا اٹھا کے لے جائے گا. اتنی سی زحمت تو ہم سے ہوتی نہیں ہے. جب ہم اتنا سا کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں گلے شکوے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر نخرے بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے. جس امت کا صفائی نصف ایمان اور وہ کچرا اپنی گلی میں پھینکے اور اپنے بچوں کو وہاں کھیلنے دے اور بچوں کو بھی وہی کام کروائے. یہاں پان کی پیک، وہاں پان کی پیک، وہاں کچرا، وہاں ڈسٹ بن، وہاں ڈائپر، وہاں پیمپر. پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے محلے گندے ہیں، ہماری گلیاں گندی ہیں. تو گندے کرتا کون ہے؟ کیا حکومت پاکستان آ کے کچرا پھینکتی ہے؟ کیا آپ کے بلدیاتی ادارے آ کے کچرا پھینکتے ہیں؟ وہ تو صاف کرتے ہیں. تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، کرتے تو ہیں نا. جو قوم غریب ہوا کرتی ہیں نا، ان کا کام ہے کہ وہ اپنی حکومت کا ساتھ دیں، ہیلپ کریں. کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو. پھر اگر آپ کے علاقے میں آپ کے بلدیاتی ادارے کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے کونسلر سے رابطہ کریں، کونسلر سے شکایت کریں، ویڈیوز بنائیں، کونسلر کو دکھائیں، سوشل میڈیا پہ لگائیں کہ کونسلر صاحب یہ ہمارے علاقہ صاف نہیں ہوتا. پھر کونسلر اگر نہیں کرتا تو ناظمین کے پاس جائیں. ناظمین صاحب بھی نہیں کرتے تو ڈائریکٹ اس بلدیاتی ادارے میں جائیں، وہاں درخواست دیں کہ ڈیلی بیسس پہ نہ صرف کچرا اٹھایا جائے بلکہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس کمپین چلائی جائے، اویئرنیس دی جائے کہ کچرا کس ٹائم رکھنا ہے، کس ٹائم نہیں رکھنا ہے، صفائی کس طرح کرنی ہے، ڈسٹ بن ہم نے اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. کچرا کنڈیاں لگائی جائیں، جگہ جگہ ڈسٹ بن رکھے جائیں تاکہ عوام وہاں تک پہنچیں. جب تک بچہ روتا نہیں ہے